بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم خواب ذکر کریں گے کہ خواب کے اندر خود کو برہنہ دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، خواب کے اندر اگر آپ خود کو برہنہ دیکھتے ہیں تو اس کی دو تعبیریں ہوں گی۔ اگر تو آپ نمازی ہیں، اذکار کرنے والے ہیں، سنت کے پابند ہیں، احادیث کے پابند ہیں، تو یہ خواب بہت اچھا آپ کے لیے۔ اگر آپ تارک نماز ہیں، تارک قرآن ہیں اور گناہوں میں ملوث ہیں تو یہ خطرناک خواب ہے، پھر اس خواب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ظاہر کر دینا چاہیے۔ اگر آپ نمازی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا میں آتا ہے تو وہ برہنہ حالت میں ہوتا ہے اور اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں آتا ہے تو وہ بھی اسی کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص برہنہ بھی دیکھے اور پھر مسجد میں دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا اور وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب دے دیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنا درس دے رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، تو ایک کال آتی ہے ایک عورت کی، تو وہ کہتی ہے کہ شیخ صاحب میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں۔ شیخ صاحب فرمانے لگے کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے عالم دین اور کہتے ہیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے خوابوں کی تعبیر۔ خیر اس عورت نے جب اصرار کیا تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا خواب ہے۔ تو عورت کہتی ہے کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے بڑا قریب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ دلیل یہ کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو برہنہ حالت میں ہوتا ہے اور اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جو بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو اگلا سوال اس عورت کا یہ تھا کہ شیخ صاحب وہ شخص آپ ہی ہیں جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو شیخ صاحب رونے لگے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس لیکچر میں، اس درس میں پھر شیخ صاحب روتے ہی رہے حتیٰ کہ یہ اپنا جو درس تھا یہ بھی کمپلیٹ نہ کر سکے۔ تو یہ اللہ والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی ایک دلیل، ایک علامت ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات خواب ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیریں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ امام ابن سیرین کے بعد سے شخص آیا کہ امام صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ اب دو لوگ تھے، دونوں کی ایک ہی تعبیر تھی۔ تو ایک کے بارے میں فرمانے لگے کہ آپ زنا کریں گے، فحاشی کے کام میں ملوث ہوں گے، معصیت کے کام میں ملوث ہوں گے۔ دوسرے کو کہا کہ آپ بیت اللہ کے حج میں جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ جو شخص نماز میں پڑھنے والا تھا، تارک قرآن تھا اور معصیت گناہوں میں مبتلا تھا، تو میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی میں مبتلا ہوگا۔ اور دوسرا جو شخص تھا جو نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا تھا کہ اے میرے خلیل تم آواز دو، پکارو اللہ کے گھر کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دنیا کے کونے کونے میں اس آواز کو پہنچا دیا، اللہ نے اپنے حکم کو پہنچا دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو پہنچا دیا۔ آج لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو ترستے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں پہنچ جائیں۔ تو یہ اس خواب کی علامت ہے کہ اگر خواب کے اندر اذان دے کوئی شخص دے اور وہ نیک ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کی یہ تعبیر بنتی ہے کہ وہ شخص بیت اللہ کے حج میں جائے گا یا عمرے پہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔